آج مجھے دیکھنے کا موقع ملا کہ حافظ قرآن کے ساتھ ان کے والد اور والدہ کو بھی جنازے میں بٹھایا گیا، تو میں آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ فاطر میں 19ویں آیات میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ مفسرین اکرام نے کیا کہ جو بے شک وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو دولت اللہ نے ان کو دی اس کو غریبوں میں دیتے ہیں، یا کھل کر دیتے ہیں یا چھپ کر دیتے ہیں، تو وہ اللہ سے تجارت کرتے ہیں اور اللہ ان کو کبھی نقصان اس میں نہیں ہونے دے گا، اور اللہ ان کو ہمیشہ اس میں نفع پہنچائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے علماء کرام کی زبان سے سنا، ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنا کہ قرآن کریم ایک دستور حیات ہے، قرآن کریم اللہ کا ایک لازوال خزانہ ہے۔ قرآن کریم پر ہاتھ رکھنے کا الگ ثواب، قرآن کریم کو پکڑنے کا الگ ثواب، قرآن کریم کو چومنے کا الگ ثواب، قرآن کریم کو پڑھنے کا الگ ثواب، قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کا الگ ثواب، قرآن کریم کی تفسیر لکھنے کا الگ ثواب۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک لازوال خزانہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ کا دسترخوان ہے، تم اس کے قریب آؤ اور جو چاہے اس میں سے اٹھا لو۔ تو مفسرین اکرام نے اس حدیث شریف کے بارے میں محدثین نے لکھا کہ آپ قرآن کی آیات پڑھ لو۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو قرآن شریف با آواز بلند پڑھتا ہے وہ ایسا ہے جو کھل کر خیرات کر رہا، جو خاموشی سے پڑھتا ہے وہ چھپ کر خیرات کر رہا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث شریف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ بڑی آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور صدیق اکبر آہستہ سے قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے پوچھا کہ آہستہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو صدیق اکبر نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں رات کے اس حصے میں ہوں گا اور میں قرآن کریم کی آہستہ سے تلاوت اس لیے کیا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگ جو پہلے رات کے حصے میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کر لیے، تہجد پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کر لیے، میں ان کی نیند میں خلل پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ انکساری بھی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو فاروق اعظم سے پوچھا تو فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات میں اٹھا اور میں بڑی آواز سے قرآن کی تلاوت اس لیے کر رہا تھا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگ سوتے رہیں اور اللہ کے کلام کی تلاوت سے محروم ہو جائے، اس لیے میں نے قرآن کی تلاوت بڑی آواز سے کی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا ختم ہو جائے گی مگر قرآن کی برکات کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ میں ایک صاحب سے یہ سنا ہوں اپنے کانوں سے، آپ دیکھتے کہ پتھر گٹی کے پاس حسامیہ بک ڈپو ہے، وہاں پر برسوں پرانی بات آپ سے کر رہا ہوں، میرے خیال سے یہ 27-28 سال پرانی بات ہوگی۔ اس وقت حسامیہ بک ڈپو پر آج وہ صاحب اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اگر میرا حافظہ صحیح ہے تو ان کا نام بھاری بھرکم شخصیت تھے، نذیر صاحب نام تھا۔ تو میں اس زمانے میں اکثر صبح کے وقت میں 7:30-8 بجے اپنی دکان کھولتے تھے تو کتابیں خریدنے وہاں پر جاتا تھا۔ تو انہوں نے مجھ سے بتایا کہ اسد صاحب ہماری اس بک شاپ میں اوپر کے حصے میں چوہوں نے کئی کتابوں کو کتر کر کھا لیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہاں تو قرآن کریم بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مگر ہر کتاب کو چوہوں نے کتر دیا، مگر جہاں پر قرآن کریم رکھی ہوئی تھی چوہوں نے وہاں ہاتھ نہیں لگائے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ کا لازوال کلام۔ اور مجھے جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جنید بغدادی نے اپنے کسی شاگرد سے کہا تھا کہ میں تم کو ایک صندوق دے رہا ہوں، اس کو لے جا کر
دریائے دجندہ میں اس کو بہا دینا اور کھول کر نہیں دیکھنا۔ تو آپ کا مرید تھا وہ، اور کامل مرید وہی ہوتا ہے جو اپنی شیخ کی بات کو سنتا ہے اور راز کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ تو خیر جب وہ صندوق کو پانی میں چھوڑتے تو پانی نے راستہ بنایا اس صندوق کے لیے، اور پھر وہ صندوق پانی میں چلا گیا۔ وہ تعجب کر رہے تھے کہ پانی میں طوفان ہے، لہریں ہیں، اور پانی راستہ دے دیا۔ بعد میں اپنے پیر و مرشد سے آ کر پوچھے تو جنید بغدادی نے کہا کہ میں نے ایک کتاب لکھی تھی، 12 سال میں نے اس کتاب تصوف کے رموز اور اثرات پر کتاب لکھی، پھر 12 سال میں نے اس کو چیک کیا کہ کہیں کوئی بات شریعت کے خلاف تو نہیں ہے، پھر 12 سال میں نے سوچتا رہا کہ کیا اس کو عوام میں لاؤں یا نہیں لاؤں، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ جب اللہ کا کلام ہمارے درمیان میں موجود ہے میری اس کتاب کی ضرورت نہیں۔ یہ جنید بغدادی نے لکھا۔ تو الحمدللہ ہمارے درمیان میں 33 حفاظ اکرام ہمارے درمیان میں ہے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مدرسے عمومیہ اور مدرسے فاروقیہ میں اللہ اس کو آباد رکھے، اس میں اللہ خوب اپنی برکتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں نازل فرمائے، اور جو یہاں کے علماء ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ علم ایک لازوال چیز ہے، اور جیسا کہ شیر خدا حضرت علی نے فرمایا کہ علم مال سے بہتر ہے، کہ جب خدا نے فرمایا کہ علم مال سے بہتر ہے، مال کی حفاظت کرنا پڑتا ہے، علم تمہاری حفاظت کرتی ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم بند ہے۔ تو یہ علماء کرام جو ہمارے انبیاء کے وارثین ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ آسان کام نہیں ہے کہ جس محنت اور جستجو کے ساتھ یہ علم کو حاصل کرتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ مجھے یہاں پر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ شیخ ان کا نام شیخ بقی الدین ابن مخد۔ شیخ بقی الدین اندلس سے موجودہ اسپین سے نکل کر بغداد شریف کو جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ موجودہ اسپین سے اگر آج آپ پلین سے بغداد کو جاتے ہیں تو کم سے کم 7.5-8 گھنٹے کا پلین کا سفر ہوتا۔ اس زمانے میں شیخ بقی الدین رحمت اللہ علیہ کشتی سے نکلے اندلسیا سے، طوفان آیا اور بغداد جانے کے بجائے کسی اور ملک میں ایک جزیرے پر پہنچ گئے۔ پھر وہاں سے کشتی لیے انہوں نے لکھا کہ اس جزیرے پر میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، میں پتے کھا کر زندگی گزارا، اور مقصد ایک ہی تھا کہ امام احمد بن حنبل کے مدرسے میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا علم سیکھوں۔ پھر بڑی مشکلات سے بغداد شریف پہنچے، اور جب بغداد کی جامع مسجد پہنچے تو وہاں پر جا کر لوگوں سے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کہاں ہے؟ تو بغداد کی جامع مسجد کے لوگوں نے کہا کہ وہاں کیوں جانا چاہتے آپ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اندلسیا سے اسپین سے آیا ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ بادشاہ وقت اس وقت فرقہ معتزلہ کا بڑا اثر تھا، انہوں نے امام احمد بن حنبل کو نظر بند کر کے رکھ دیا، ان کا مدرسہ بھی بند ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ نہ پیسے ہے نہ رہنے کی جگہ ہے، اور میں بغداد کو پہنچ چکا ہوں۔ تو خیر کسی سے پوچھے کہ بتاؤ بغداد میں امام احمد بن حنبل کا گھر کہاں ہے؟ تو خوف کا ماحول تھا، ڈر کا ماحول تھا۔ جو بادشاہ تھا ظالم تھا، جس طرح آج ہمارے ملک میں حکمران ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی کم سے کم اگر اشارے سے نہیں بتا سکتے تو آنکھ سے اشارہ کر کے بتا دو کہ یہ گھر امام احمد بن حنبل کا ہے۔ تو لوگوں نے کہا تم وہاں بھی جاؤ گے تو بادشاہ یا وقت تم کو پکڑ لے گا، جیل میں ڈال دے گا۔ تو سمجھ میں نہیں آیا کیا کرنا، تو آخر میں وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں فقیر بن کر جاؤں گا، اور اپنے کپڑے پھاڑ لیتے ہیں، بالوں کو بکھیر لیتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل کے گھر پر جا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر مجھے اجر دے دو،
امام احمد بن حنبل کے گھر کے پاس پکارتے ہیں، امام احمد بن حنبل نکل کر اس میں کچھ پیسے ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں کہ امام آپ کا نورانی چہرہ دیکھنے آیا ہوں، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کروں گا، میں اندلسیہ سے آیا ہوں، حدیث شریف سیکھنے آیا ہوں، آپ مجھے علم سکھا دیجیے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ظالم بادشاہ نے مجھے نظر بند کر دیا، تم کیسے حدیث شریف سیکھو گے؟ شیخ بقی الدین کہتے ہیں کہ میں روز فقیر بن کر بھکاری بن کر آؤں گا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف مجھے پڑھ کر سکھا دیجیے۔ تو 2 سال تک شیخ بقی الدین رحمت اللہ علیہ فقیر بن کر امام احمد بن حنبل کے گھر پر پہنچتے اور پکارتے کہ اللہ کے نام کا اجر دے دو امام۔ وہ حدیث شریف امام احمد بن حنبل فرماتے، یہ اپنے آستین سے ایک کاغذ نکال کر اس پر حدیث شریف لکھتے تو لکھا گیا کہ 300 احادیث شیخ بقی الدین رحمت اللہ علیہ نے حدیث شریف لکھی۔ ایک وقت آیا اللہ نے ظالم کا خاتمہ کیا، اور جب امام احمد بن حنبل نے اپنے مدرسہ کھولا تو ہمیشہ امام احمد بن حنبل انتظار کرتے شیخ بقی الدین کا، اور یہ فرماتے کہ میں نے سب کو علم سکھایا مگر میرے پاس جو فیض تھا میں نے شیخ بقی الدین کو دے دیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علم بہت بڑی چیز ہے، اور یہ علماء کرام ہے، آپ ان کی شان دیکھیے کہ اقتدار کسی سے چھینا جا سکتا ہے مگر علم نہیں چھینا جا سکتا۔ وقت کے بادشاہ بھی ہوں گے، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے سیاستدان بھی ہوں گے، مگر جہاں پر آپ کو ایک عالم دین نظر آئے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ عالم دین ہے، تو اللہ نے ان کو یہ برکت اور شان عطا کی ہے۔ بلکہ مثنوی شریف حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی حشر کے میدان میں ان 4 لوگوں کو کہے گا کہ ان کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کرو، اور جب یہ 4 حضرات جنت کے دروازے پر جائیں گے تو ان میں بحث ہوگی کہ سب سے پہلے میں داخل ہوں گا۔ اس میں ایک حاجی ہوگا جو پورے حج کے صحیح طریقے کے جو بتلائے ہوئے شریعت کے اصول کے مطابق حج ادا کیا، اور پھر اس میں ایک شہید ہوگا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کی شہادت پیش کی۔ اس میں ایک عالم دین ہوگا، اور چوتھا اس میں وہ شخص ہوگا جو دولت اللہ نے اس کو دی وہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی دولت کو دین اسلام کے لیے استعمال کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجائے گا کہ آپ جاؤ، حضرت جبرائیل علیہ السلام جا کر پہلے اس حاجی سے اس شہید سے پوچھیں گے کہ تم کیوں جانا چاہتے جنت میں؟ پہلے تو کہے تو وہ شہید کہے گا کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا، حق کی کامیابی کے لیے، باطل کو شکست دینے کے لیے۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے پوچھیں گے بتاؤ تم نے کہاں سے سنا یہ بات؟ تو وہ شہید کہے گا کہ میں نے عالم دین سے سنا۔ حاجی سے پوچھیں گے بتاؤ تم نے یہ کہاں سے سیکھا کہ حج صحیح طریقے سے کرنا چاہیے؟ وہ کہے گا کہ عالم دین سے سنا۔ پھر وہ اس شخص سے پوچھیں گے جو اپنی دولت جو اللہ نے اس کو دی اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کرتا تھا، خیرات کرتا تھا، مدد کرتا تھا غریبوں کی، وہ کہے گا کہ میں نے عالم دین سے سنا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہیں گے تم سب نے عالم دین سے سنا تو پہلا ان کا حق جنت میں جانے کا۔ وہ عالم دین پکار کر کہے گا نہیں یا اللہ، یہ اس شخص کا حصہ ہے جس نے میرے مدرسے کی مدد کی تھی، پہلے اس کو داخل۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ علماء کرام کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ہم سب پر لازم ہے۔ اور الحمدللہ میں مبارکباد دیتا ہوں ان ماں باپ کو جنہوں نے بڑی مشقتیں اور محنتیں اور قربانیاں دے کر اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، ایک اللہ کے رسول سے محبت، دوسرا اہل بیت سے محبت، اور تیسرا ان کو قرآن پڑھاؤ، اس لیے کہ وہ جو قرآن کے حاملین ہوں گے اس دن اللہ کے سائے میں رہیں گے، جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم تمام کی ذمہ داری ہے بشمول میرے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے نواسوں کو، اپنے پوتروں کو، اپنے خاندان کے بچوں کو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل و دماغ میں ڈالیں، اور وہ دل و دماغ میں ڈالنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم علماؤں کی مجالس میں اپنی اولاد کو لے کر جائیں، اللہ کا ذکر جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر اپنی اولاد کو لے کر جائیں۔ اور کسی ایک عالم دین نے مجھے اچھا بتایا کہ انہوں نے ایک وقت اپنے اولاد کو اپنے گھر کی چھت پر لے کر گئے اور کہا کہ دیکھو یہ چاند کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ تو چھوٹے بچے نے کہا کہ ہاں بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ پھر اس عالم دین نے اپنے بیٹے سے کہا دیکھو یہ چاند جتنا خوبصورت ہے نا، یہ تمہارے اور میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے سامنے ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اس عالم دین نے اپنے بچے کو بتایا کہ یہ میں جو عالم ہوں، اپنے بچے کو عالم دین بنانا چاہتے تھے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پڑھ کر بچے کو سمجھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک عالم دین اور ایک عام آدمی میں فرق یہ ہے کہ جیسا 14ویں کا چاند چمکتا ہے اور اس بادل ستارے، اس سے زیادہ 14ویں کا چاند جب خوبصورت ہے وہ عالم دین۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ جب اذان سنا بچہ ان کا 4-5 سال کا تھا، تو ان کے بچے نے پوچھا ابا یہ اذان کیا ہے؟ تو ان عالم دین نے اپنے اولاد کو اپنے گود میں لے کر کہا کہ یہ اذان ہم آج ہمارے کانوں میں اس لیے سن رہے ہیں کیونکہ اگر کربلا میں امام حسین نہیں جاتے تو اذانیں کبھی دنیا میں سنائی نہیں دیتی۔ امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا نواز رسول نے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اپنی اولاد کو، آنے والی نسل کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ جو موجودہ زمانہ ہے فتنوں کا زمانہ، یہ موجودہ زمانے میں یہ ایسے فتنے ہیں جس سے بچانا ہم تمام کی ذمہ داری ہے، اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کے مسجدوں کو آباد رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، مدرسے اسلام کے قلعے ہیں، اس کو مضبوط رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنے مدرسوں کو مدد نہیں کریں گے، حفاظت نہیں کریں گے، اور جو لوگ آج ایک سازش کے تحت یہ کہہ رہے ہیں مدرسے والے ایسے، مدرسے والے فلاں، میرے بھائی یاد رکھو اچھے اور برے کی تمیز کہاں سے پیدا ہوتی؟ مدرسوں سے پیدا ہوتی۔ دین کہاں سے سیکھتے ہیں؟ مدرسوں سے سیکھتے ہیں۔ کہاں ہم توحید کو سمجھتے ہیں؟ مدرسوں کے علماء کرام کے تعلیمات سے ہم کو سمجھایا جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے مدرسوں کی، اپنے مسجدوں کو آباد رکھیں، اور آج سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ ان لوگوں کو یوٹیوب پر دیکھتے ہیں جو سب سے زیادہ گالی دیتے ہیں۔ ارے کیا گالی دیا دیکھو، ایک عجیب ماحول ہے۔ جو سب سے بدترین جس کی زبان ہوتی ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، آپ دیکھ لیجئے ان کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے فونوں میں آپ مسجد میں ہے، جو گانا واہیات قسم کا مشہور ہو رہا ہے وہ آپ کی رنگ ٹون میں آ جاتا ہے، جس سے یہ تمام چیزیں ہم کو اسلام سے دور کرتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور کرتی ہیں۔ اس لیے آپ اور ہم کو یہ ضروری ہے کہ ہمیں علماء کرام کے جو بیانات ہم سنتے ہیں، ان کے مضامین پڑھتے ہیں، اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے، مسجدوں کو اگر آپ آباد نہیں رکھیں گے، میں جانتا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ تنازع بن سکتا ہے یا میڈیا اٹھا سکتا ہے، مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ اسد الدین اویسی کا جہاں نام آتا وہاں پر تنازع ہوتا ہے آج کل۔ تو اب تو ایسا ہو گیا کہ ایک بابا ہے، بہت بڑے بابا ہیں جو ٹوتھ پیسٹ بیچتے ہیں اور کیا ہے منجن بیچتے ہیں، سانس لینے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ وہ کہیں پر منتر پڑھ رہے تھے، اپنے آپ کو برہمن ظاہر کر رہے تھے، اور کرتے کرتے انہوں نے بول دیا کہ میں یہ OBC والے فلاں ایسے ہیں، ان کو بھی بول دیا۔ جب میڈیا نے یہ بزنس مین بابا کو پکڑا تو انہوں نے بولا نہیں میں OBC کو نہیں بولا، میں OIC کو بول دیا۔ تو خیر یہ چلتا ہے، یہ اس سے کوئی فکر نہیں ہے، مگر آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسجدوں کی حفاظت کریے۔ موجودہ دور میں جو حکمران ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مسجدوں کو غیر آباد کر دیا جائے، مسجدوں کی اہمیت کو کم کر کے رکھ دیا جائے۔
مسلمانوں کو اسلام سے دور کر دیا جائے،